الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی یہ مشہور کتاب بلوغ المرام، اس کا ترتیب کے ساتھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں یومیہ زندگی میں پیش آنے والی بہت ساری باتوں کو احادیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مسلمان کا ایک طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حل کیا جائے. اگر اس کتاب کا ہم گہرائی سے مطالعہ کریں تو یہ کتاب بہت ساری کتابوں سے ہمیں مستغنی بنا دے گی. اس لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم روزمرہ کی زندگی کے مسائل حل کر سکیں. ہم نے اس سے پہلے کتاب الصلاۃ، اذان اور نماز کے جو شروط وغیرہ ہیں اس پر بہت تفصیلی بات کی. اب اس کے کچھ آداب وغیرہ اور اسی سے متعلق کچھ اور مزید چیزوں کا انشاءاللہ تعالی آئندہ ذکر کیا جائے گا. لیکن اس ذکر کرنے سے پہلے پچھلا جو لیکچر ہوا تھا اس میں لباس کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر خواتین کوئی بھی لباس پہنے تو نماز پڑھ سکتی ہیں یا نماز کے لیے الگ چادر سلانے کی ضرورت پڑے گی. کیا خیال ہے آپ؟ کوئی بھائی؟ کوئی بھی لباس میں پڑھ سکتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ سر سے لے کر قدم تک سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. ہاں، لباس کوئی بھی ہو، اس کی تعین نہیں ہے ساڑی پہنے، میکسی پہنے، شلوار پہنے، لیکن یہ ہے کہ پورا جسم اس کا کور ہو. اگر پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہے سر کے بال سے لے کر پاؤں تک تو وہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے الحمدللہ. اور اگر مردوں کے لیے آپ نے نہیں بتایا کہ بہت سارے لوگ جیسے بنیان پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کیا خیال ہے؟ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس بہت سارے کپڑے ہیں تو اگر ہم کپڑے پہن کر اگر ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو اس بات کا ہم خیال رکھیں گے ہمارے پاس جو بھی مطلب سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. ہمارے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم برہنہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. ہم جتنے مطلب اللہ رب العالمین کے حضور جب ہم جا رہے ہیں اس طرح ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، تو جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ ہم آرائش اور زیبائش کے ساتھ جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہوں. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو ہے صرف فتویٰ نہیں، تقویٰ بھی دیکھا جائے گا، تقوی کے مطابق بھی عمل کیا جائے گا. اچھا مان لیجئے کہیں آپ کوئی کنٹری سائڈ پر ہیں، پارک میں ہیں، جوتے پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں یا لمبے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو وہاں اس کے کیا آداب ہوں گے؟ کیا بوٹ میں، جوتوں میں نماز ہو سکے گی؟ جی ہاں، جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر صرف جوتوں میں کوئی نجاست لگی ہو تو اسے صاف کر لینا چاہیے. اور اگر کوئی جوتے لے کے مسجد میں ویسے ہی نماز پڑھنے چلا جائے پہلی صف میں؟ یہ آداب کے خلاف ہے. ہاں، اس کو آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ خاص طور پہ جیسے ہم گھر میں جانا پسند نہیں کرتے، عام طور پہ جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے ہم جوتے چپل اتار کے رکھ دیتے ہیں. تو گھر میں جوتے پہن کر اندر جانا ہم لوگ پسند نہیں کرتے، تو اللہ کے گھر میں اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اس کو اتار کے رکھ دیں. جوتے پہننے کی اجازت نماز کی حالت میں ضرورتاً ہے، جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں پر. اب آج کل مساجد میں تو ماشاءاللہ ایک سے ایک قالین، ایک سے ایک کارپیٹ اور ایک سے ایک قیمتی قسم کے جائے نماز وغیرہ، سجادے، یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو ایسی صورت میں جوتوں کے ساتھ جا کر آپ لوگوں کو جو ہے لڑائی جھگڑے کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کریں. اب آگے دیکھیے نماز کے کچھ آداب ہیں. نماز میں بات چیت کا حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے سے بات چیت نماز میں نہیں کی جا سکتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ نماز میں گفتگو کرنے سے منع کیا گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نماز ہے بات چیت اس میں مت کرو. یہ جو ہے اللہ کا ذکر ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ، اللہ اکبر وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ اس میں کی جاتی ہے. پہلے یہ تھا ابتدائی زمانے میں، آہستہ آہستہ مسائل آتے گئے. شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ کوئی نماز میں ٹھہرا ہوا ہے، دوسرا کوئی آ رہا تو اس سے پوچھ رہا کون سی رکعت چل رہی ہے،
تو بتا دوسری چل رہی ہے، پھر وہ اللہ اکبر کہتا. تو اتنی اجازت وہ لوگ کر لیتے تھے. بعد میں منع کر دیا گیا کہ اب نماز میں یہ اس طرح کی بات چیت بھی نہیں ہے. کون سی رکعت ہے، کیا ہے، اس کا کیا تعلق ہے. تم نماز میں نیت کر کے ٹھہر جاؤ اور جب سلام پھیر دے تو خود پتہ چل جائے گا کون سی نماز کی کون سی رکعت ہوئی. جتنی رکعتیں چھوٹ گئیں اس کو بعد میں کمپلیٹ کر لینا. یہ پہلے پوچھ رہے ہیں اور وہ بعد میں بتا رہا ہے تو یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، اس سے بھی منع کر دیا گیا. تو اب اس میں صرف قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح وغیرہ جو چیزیں یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے بس وہی وہ نماز کے اندر کر سکتا ہے. اب دیکھیے کہ نماز میں اگر کوئی آدمی ٹھہرا ہوا ہے اور تلاوت ہو رہی ہے، اتفاق سے وہ بھول گیا، مسٹیک ہو گئی امام صاحب سے، تو کیا کیا جائے گا؟ حدیث اس کا جواب دے رہی ہے کہ نماز میں کریکشن کا طریقہ کیا ہے، لقمہ دینے کا، اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے. بتایا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ مرد اور عورتیں دونوں جماعت میں شامل ہیں. مرد کیا کریں گے؟ اگر امام کو کریکشن کرنا چاہیں، اصلاح کرنا چاہیں، لقمہ دینا چاہیں تو سبحان اللہ کہیں. یعنی مطلب ہے کہ امام کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ تو ایک سجدہ کر کے اٹھنا چاہ رہے ہیں یا دوسری رکعت ہے تشہد میں بیٹھنے کے بجائے سیدھے آپ ٹھہر رہے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا. عورتیں بھی اگر وہاں پر ہوں تو وہ کیا کریں گی؟ کیونکہ عورت کی آواز جو ہے وہ بھی پردہ ہے، تو اس کے اندر کیا کرنا چاہیے اس کو؟ صرف ایک چھوٹی سی آواز، تالی جو ہے نا، تصفیق، ایک ہلکی آواز کی تالی جس سے امام کو صرف اتنا اندازہ ہو کوئی آواز کر رہا ہے، اس کا مطلب میں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی کریکشن کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اشارہ مل جائے گا اور وہ اس سے سمجھ بیٹھے گا کہ کیا وہ کر رہا تھا اور کیا کرنا چاہیے اس کو. یہ ادب بتایا گیا. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ خواتین نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. دوسرا نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ مسجد میں آ کر عورتیں نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں. وہی اسی وقت تو یہ اشارہ ہوگا، اسی وقت تو یہ بات ہوگی. گھر میں بھی اگر بڑی جماعت ہو سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ مسجد کے اندر. اسی سے کہا گیا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مساجد سے منع مت کرو، روکو مت ان کو. نماز اس کی گھر میں زیادہ افضل ہے. فرض نہیں ہے مسجد میں آنا، مگر آنا چاہے تو اجازت ہونی چاہیے، فیسلٹیز ہونے چاہیے، سہولت ہونی چاہیے تاکہ وہ نماز پڑھے. تو یہ حکمت بتائی گئی ہے. جیسے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ بتایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خواتین آیا کرتی تھیں. اسی طرح سے خلفائے راشدین کے دور میں خواتین آیا کرتی تھیں، یعنی ان کے لیے گنجائش ہونی چاہیے. اب دیکھیے حدیث پر عمل کرنے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے. بعض بڑے بڑے شہر ہیں، جیسے آپ انڈیا میں دیکھیں یا یورپ میں چلے جائیں یا بڑے شہروں میں کہیں بھی چلے جائیں آپ، وہاں پر بڑے شہروں میں کوئی ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں دیتا آپ کو. اب مثلا شوہر اور بیوی دونوں باہر جا رہے تھے کام سے، شاپنگ سے، نماز کا وقت ہو گیا. میاں کہتے ہیں کہ آپ ٹھہریے، میں جا کر نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو بیگم مسلمان نہیں ہے، بیگم پر نماز فرض نہیں ہے. اب وہ کہاں پڑھے گی بیچاری؟ ممبئی میں اگر فٹ پاتھ پر بھی کوئی ٹھہر کے نماز پڑھنا چاہے تو لوگ اجازت نہیں دیں گے اس کو. اگر لندن میں جا کے کوئی سڑک پہ ٹھہر کے نماز پڑھنا چاہے تو پولیس آ جائے گی، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، کیوں ٹھہری ہوئی ہے، کیا پرابلم ہے اس کا. تو کیا کرے وہ؟ نماز چھوڑ دے وہ. یا بعض اوقات موسم ایسا ہے کہ نیچے برف پڑی ہوئی ہے، پانی ہے، بارش ہے، تو کیا کرے گی وہ؟ نماز چھوڑ دے گی. شریعت کی یہاں پر حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مسجد میں ان کے لیے گنجائش ہو ایسی جگہوں پر تو وہ بھی جائے گی اپنے شوہر کی طرح، اپنا جو عورتوں کا سیکشن ہے اس میں جا کے وہ بھی نماز پڑھ لے گی، نماز اس کی نہیں قضا ہوگی. ورنہ جو ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ ممبئی میں چاہے کوئی بھی ہو، نماز کا وقت ہوا گھر چلے جاؤ، تو کہاں سے جائے گی وہ؟ یہاں جو ہے مغرب کی نماز کو نکلے وہ اپنے گھر تک پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے عشاء کی نماز بھی ہو جائے. یعنی مطلب بعض وقت اتنی دیر لگ سکتی ہے، اتنا لمبا ہے، ٹرافک کا مسئلہ اور متعدد مسائل ہوتے ہیں. تو شریعت کی جو حکمت ہے وہ ہر چیز کو سامنے رکھ کر ہے. اس میں اگر کہیں بڑے شہروں میں اس کے انتظام خاص طور پر ہوں تو اس کا ہر عورت کو، اسٹوڈنٹس کو، فیمیل اسٹوڈنٹس کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نہ ہو تو بیچاریوں کی نماز چھوٹ جائے گی، جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے. تو یہ احادیث کا یہ ہے کہ اس میں حسب ضرورت جیسے بتایا گیا کہ وہ چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. افضل طریقہ کیا ہے، جائز طریقہ کیا ہے، ان سب کو سامنے رکھیے. اب دیکھیے نماز پڑھنے میں خشوع کیسے ہوتا ہے، یعنی سنسیئرٹی. نماز جو ہے کھانا پوری کے لیے نہیں پڑھی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی اللہ کی عبادت کے طور پر.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا کرتے تھے، اب ایک حدیث اس میں بیان کی جا رہی ہے. جیسے کہا گیا عن مطرف بن عبداللہ بن شخیر نبیہ قال، یہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے سینے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈیا کو کھولا دیا جائے تو اس کو گرم پانی کی جو آواز آتی ہے، من البکا، رونے کی وجہ سے. یعنی کیا مطلب، آپ سالن وغیرہ پکائیں یا اس کے اندر دودھ ہو یا پانی ہو تو ابلتے وقت ایک آواز آتی ہے، بوائل ہو تو آواز آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے اس طرح کی آواز آتی تھی جب قرآن مجید کی کوئی آیات سے گزرتے، یعنی اثر ہوتا تھا، عذاب کی آیت سے گزرتے، پناہ مانگتے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، نعمت اور اچھی اس سے گزرتے، اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے طلب فرمایا کرتے تھے. ایک انداز ہوتا خشوع اور خضوع کا. یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی تلاوت سمجھ کر کرے اور وہ خشوع کے ساتھ ٹھہرے، ورنہ صرف جو ہے خانہ پوری کے لیے کرے گا تو وہ لطف نہیں آئے گا. دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم نماز کے کچھ آداب کا ذکر کر رہے تھے. اس میں خشوع کا خاص طور پر ہے کہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز ادا کریں تو مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، تاکہ اس کا بھرپور اور زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے نماز میں گفتگو کرنے سے تو منع کر دیا گیا، اب نماز میں بعض اوقات آپ نفل پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بھی ہیں یا گھر پر ہیں، اچانک کوئی آ گیا، سلام کیا، آپ جواب نہیں دیے، تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کیا آپ راضی ہیں، ناراض ہیں، غصے میں ہیں، موڈ آف ہے، کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے نا اس طرح کا. یا جماعت ہو رہی ہے، پھر تو معلوم ہے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، جواب نہیں دیں گے. اکیلے آپ مسجد میں بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو کبھی کبھی یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر صرف ہاتھ کا اشارہ کر دیا جائے یا کھکار دیا جائے تھوڑا سا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اتنا اشارہ کافی ہے، ہاتھ کا اشارہ خاص طور پر یہ کافی ہے. یہ نہیں کہ جماعت ہو رہی ہے، ایک آدمی آیا السلام علیکم، ہاتھ اٹھائے، پھر سارے نمازی ہاتھ اٹھا دیے، پھر دوسرا السلام علیکم، پھر ہاتھ اٹھا دیے. یہ نہیں، یہ اس وقت میں ہے جب آپ جو ہے خاص طور پہ اس کی ضرورت محسوس کریں. اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے مسجد میں ہو، چاہے کہیں ہو، یا باہر سے آنے والوں کو آپ کوئی اشارہ کرنا چاہتے ہیں، تو صرف اس حد تک اجازت دی گئی ضرورت کے لحاظ سے. تو وہ ضرورت کی حد تک ہی اس کو رکھنا چاہیے. جیسے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ قلت لبلال کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم حین یسلمون علیہ وہو یصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اگر کوئی سلام کرتا پھر آپ کیسے جواب دیا کرتے تھے؟ تو کیا جواب دیا گیا؟ تو فرمایا گیا قال یقول ہاکذا وبسط کفہ، کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے، ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا اس طرح سے، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کوئی سلام کیا تھوڑا سا. تو اس سے کیا ہوا؟ پتہ چل گیا آنے والے کو کہ بھی نماز میں مصروف ہیں، تو اب وہ برا بھی نہیں سمجھے گا، تھوڑی دیر کے لیے انتظار بھی کرے گا. ورنہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات اب وہ سلام پہ سلام کرے گا یا سوال کرنا شروع کر دے گا اور سوچے گا کہ کیوں نہیں جواب دے رہے ہیں. جیسے بعض لوگ ہوتا ہے نا، ایک بار موبائل نہ اٹھاؤ، 2 بار 3 بار 4 بار فوری رنگ کریں گے، تو آدمی جو ہے اور پریشان ہو جائے. تو عقل مند لوگ ہوتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں بھئی ایک بار نہیں اٹھا رہا، کوئی مصروف ہوگا، 5-10 منٹ کے بعد فون کریں. ورنہ جو ہے اب وہ فون پہ فون کرنے کا مطلب ہے جو اٹھانے والا وہ بھی نہیں اٹھائے گا. پھر تو نماز میں بھی جو ہے ذرا سا آدمی کو احتیاط کے، سوال پر سوال آپ کریں گے تو اس کی وجہ سے اس کو اور زیادہ پریشانی اور تکلیف ہوگی. اسی طرح سے نماز میں جو ہے بعض اوقات ہلکا سا حرکت اگر آپ کرتے ہیں تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپنی نواسی کو لے کر، حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ، ان کو گود میں لے کر بھی آپ نماز پڑھے ہیں. تو اب بچی کو لے کر اگر پڑھیں گے تو حرکت تو ہوگی، خاص طور پہ جب سجدے میں جاتے تو آپ اس کو نیچے بٹھا دیا کرتے تھے. تو اتنی حرکت سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ سب چیزیں ضرورت کے لحاظ سے ہیں. جیسے یہاں پر کہا گیا نبی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو حامل امامہ بنت زینب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی نواسی جو امامہ حضرت زینب کی جو بیٹی ہیں ان کو لے کر کبھی کبھی آپ نماز پڑھتے تھے. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب سجدے میں جاتے تو ان کو ایک جگہ بٹھا دیتے.
وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب سجدے سے اٹھتے یعنی رکعت کے لیے ٹھہرتے تو آپ کیا کرتے، ان کو پھر سے اٹھا لیا کرتے۔ تو اب یہ تھوڑی سی حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یعنی گود سے آپ نیچے بٹھائے، پھر سجدہ کیا، سجدے سے فارغ ہو کر گود میں پھر اٹھا لیے، تو تھوڑی سی حرکت ہے نا، اتنی حرکت کی گنجائش، زیادہ نہیں، اتنی حرکت کی اجازت اور گنجائش ہے، لیکن یہ بھی حسب ضرورت۔ کہیں اگر مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے، آپ مسجد میں چلے گئے اپنی بیٹی کو لے کر، مصلی سارے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، نمازی سارے کہ آیا کیوں مسجد میں، بچے کو کیوں لائے، نہ جانے کیا کیا، تو مختلف قسم کے لوگ اعتراضات کریں گے۔ تو یہ پہلے ذہن سازی بھی ضروری ہے، اور مسائل معلوم کریں تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کے لیمٹس کیا ہیں، باؤنڈریز کیا ہیں، کس حد تک آپ کر سکتے ہیں، کس حد تک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نماز آپ پڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی خطرے والی چیز سامنے آ گئی، کیا کریں گے؟ اس میں آپ اس کو مار سکتے ہیں، جیسے سانپ آ گیا، اب آپ کہتے ہیں نماز میں تقوی کے خلاف ہے، تو پھر سانپ تو اپنا کام پورا کر دے گا، تو اس لیے وہاں پر آپ کو اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو اس کے مارنے کی اجازت ہے۔ سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، یا اچانک آپ دیکھیں آگ بھڑک اٹھی، تو آپ پوری نماز پڑھنے تک کیا ہوگا؟ آگ اپنا انتظار کرے گی کہ جناب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھ لیجئے، دعا وغیرہ کر لیجئے، پھر ہم اپنا کام کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو ایسی جو ڈینجر چیزیں ہیں اس میں آدمی کو ذرا چوکنا رہنا چاہیے۔ تو جیسے بتایا گیا کہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحی والعقرب، کہ اگر تم نماز میں ہو اور دو سیاہ چیزیں، سیاہ کا مطلب صرف کالا رنگ ہی نہیں، ڈینجر چیزیں، کوئی بھی خطرے والی چیزیں، اور خاص طور پہ اس میں مثال دی گئی سانپ اور بچھو کی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان میں سے کسی کو دیکھو تو فوری مار دو، تو مار کر پھر اپنی نماز آپ کیری آن کر سکتے ہیں۔ تو یہ خطرے کے وقت میں اپنے آپ کو خطرے سے بچانے کے لیے اس طرح کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ ہے نماز کے سلسلے میں چند خاص آداب جو بتائے گئے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں دیکھوں کہ آپ لوگ، جیسے اس سے پہلے کچھ باتیں بتائی گئی تھیں، وہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اگر نہیں آئی تو پھر آپ پوچھ لیں، اگر کوئی مسئلہ ہو۔ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی شیخ، آپ نے ابھی جو بتایا کہ نماز میں حسب ضرورت ہلچل کی جا سکتی ہے، جیسے کوئی بچے کو اٹھانا ہے، اسے بٹھانا ہے، اس طرح کی چیزیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا، یہ حدیثیں جو ہیں یہ منسوخ کی گئی ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے۔ دیکھیے میرے بھائی، حدیث کو منسوخ کرنے کے لیے بھی کوئی حدیث چاہیے نا۔ میری اور آپ کی اوپینین اور خیالات سے حدیث منسوخ نہیں ہوتی، حدیث کو کینسل کرنے کے کوئی خاص دلیل چاہیے۔ یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ پہلے ہی گزرا کہ بات چیت کرنا اس سے منع کیا گیا، یہ منسوخ ہو گیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں بعد میں آنے والی احادیث کے ذریعے سے، اور یہ جو حرکت ہے اس کو منسوخ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا مثلا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سانپ آ جائے تو اب آپ حرکت نہ کریں، تو یہ کیسی بات ہوگی؟ یا کوئی بچھو نکل آئے وہاں پر اور آپ جو ہے ویسی نماز کے اندر ٹھہرے رہیں، یہ کیسی بات ہوگی؟ یہ چیز جو ہے ویسے بھی کامن سینس کی ہے کہ اگر یہ کوئی خطرے والی چیز ہو تو آپ کو چاہیے کہ اس خطرے سے پہلے نمٹ لیں، اور شریعت ہمیں خواہ تنگ کرنا نہیں چاہتی کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچیں۔ اگر آپ جان کر اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ تو شریعت کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سہولت جہاں رکھی ہے، ہم اپنی طرف سے سختی کر کے اس سہولت کو ختم نہ کریں۔ یہ اور جی شیخ، ایک اور سوال ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیا تھا، اور وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اس لیے ان کا اجتہاد مان لینا امت کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس طرح کی لاجک پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول کے زمانے میں تو قیدی بھی مسجد میں باندھے جاتے تھے، اناج بھی مسجد میں رکھا جاتا تھا، اور حکومت کے سارے فیصلے مسجد میں کیے جاتے تھے، یعنی وہی جیل خانہ تھا، وہی گودام تھا، اور وہی پارلیمنٹ تھا، تو کیا آج کے زمانے میں آپ اس طرح سے کریں گے؟ ماشاءاللہ، اچھی بات آپ نے کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عورتوں کو روکا گیا ہے۔ پہلی بات تو جو ہے یہ اس بیک گراؤنڈ میں بات درست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ نبی نے تو کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مساجد سے مت روکو۔ اب اس کلیئر کٹ حکم کے بعد کس کے اندر کوئی جسارت ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کے خلاف اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے؟
زیادہ سے زیادہ جو بات آپ کو ملے گی وہ یہ کہ مردوں کے لیے ایک دروازے کو مقرر کر دیا گیا آنے کا راستہ، خواتین کے لیے ایک اور جگہ کو مختص کر دیا گیا تاکہ خواتین ادھر سے آئیں، آپس میں اختلاط اور مدبھیڑ نہ ہونے پائے۔ اس کو روکنا نہیں کہیں گے، آنے کی باقاعدہ اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا راستہ الگ الگ کر دیا گیا تو ٹھیک ہے۔ ابھی بھی جب مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے، لاکھوں ڈالر خرچ کر کے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، تو کیا عورتوں کے لیے الگ انٹری گیٹ نہیں لگایا جا سکتا؟ الگ دروازہ لگا دیں تو فتنے کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور یہ جو ڈاؤٹ پیدا کیا جاتا ہے کہ آپس میں مدبھیڑ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ خطرہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ مگر ایک اور کامن سینس کی بھی بات ہے، یہ سارے مسائل کہ عورتیں اگر مسجد میں آئیں تو فتنہ ہوگا، یہ ڈر ہے کہ اختلاط ہوگا، یہی بات ہے نا؟ تو یہاں پر تو یہ مسائل ہو رہے ہیں، سڑک پہ آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں ڈر نہیں ہوتا، وہاں سڑکیں الگ ہیں، یا آپ جو شادی خانے میں جا رہے ہیں، ویڈنگ ہال میں جا رہے ہیں تو دیکھا ہے وہاں کا تماشا، اسکول میں روزانہ بچوں کو چھوڑنے کے لیے مردوں سے زیادہ عورتیں جاتی ہیں، شاپنگ کے لیے ضرورتاً، یہ ونڈو شاپنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ضرورتاً جو شاپنگ کے لیے جاتی ہیں گروسری وغیرہ، وہ عورتوں کو زیادہ جانا پڑتا ہے، تو وہاں تو سارے مرد انجوائے کر رہے ہیں، خطرہ نہیں ہو رہا وہاں پر، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام وہ کر رہی ہے وہاں، تو اس لیے ہم جو ہے ان کو وہ ساری ڈیوٹی دیے ہوئے ہیں۔ صرف مسجد میں آنے کے لیے یہ ساری پرابلمز کہ فتنہ وہاں ہوگا، ڈر وہاں ہوگا، مسجد سے زیادہ سڑک پہ ڈر ہے، مسجد سے زیادہ شادی خانے میں ڈر ہے، مسجد سے زیادہ روزانہ اسکول کے جگہ پر ڈر ہو سکتا ہے، تو وہاں روکنا چاہیے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں اٹھاتا اس کے خلاف۔ دیکھیے شریعت جو میں نے کہا جو اجازت دیتی ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مسجد میں آنا اس کے لیے فرض ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے اور اس کی گنجائش مساجد میں ہونی چاہیے، اور بڑے شہروں میں اس کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ کسی مکتب فکر کا ہو، وہ سب جانتے ہیں کہ بڑے شہروں میں واقعی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ میرا یہ کوشچن آپ سے سمپل ہے، دلی میں، مدراس میں، بنگلور میں، بمبئی میں، یہ جو بڑے شہر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، خواتین کے لیے مسجد میں گنجائش نہیں، تو آپ کہاں جا کر اس کو نماز پڑھوائیں گے؟ تو یہ پریکٹیکل چیز بھی ہے نا، کیا دین ہمارا محدود ہے مردوں کے لیے، عورتیں اس میں پریکٹس نہیں کریں گی؟ تو یہ سب چیزوں کو سامنے رکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اس کا فائدہ ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدی وغیرہ بھی رکھے جاتے تھے، یہ حسب ضرورت رکھے جاتے تھے، ہر وقت نہیں رکھے جاتے تھے، اور یہ سنت اگر آج بھی کوئی مصلحت ہو تو برابر اس پر عمل کیا جائے گا۔ نہیں کرنے کی وجہ سے ہم مساجد کی اہمیت کو گھٹا دیے، صرف 4 رکعت کی مسجد بنا کر رکھ دیے، اس کی جو سوشل حیثیت تھی، مرکزی حیثیت تھی، وہ سب ختم ہو گئی، ورنہ غیر مسلم کے وفود مسجد میں آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج بھی چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ آج ہماری مسجد کے دروازے کیوں بند ہیں؟ کس نے منع کیا ہے ان کو؟ ہم لوگوں نے منع کیا نا، شریعت تو نہیں منع کر رہی ہے۔ جو جہاں ضرورت ہے وہ اگر خطبہ سننا چاہتے ہیں، درس سننا چاہتے ہیں تو نہیں آئیں گے، آ سکتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری ہماری ماشاءاللہ باتیں ہیں جو نماز سے جڑی ہوئی ہیں، مساجد سے جڑی ہوئی ہیں، اور بہت سی غلطیاں، غلط فہمیاں، کنفیوژنس، یہ سب چیزیں اگر ہم حدیث پر توجہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے حل ہوتی جائیں گی۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، باقی مسائل کے لیے انتظار کیجیے ہمارے اگلے لیکچر کا، انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما